مسیح یسوع میں آپ سب کی خدمت میں سلام پیش کرتی ہوں اور آج میں آپ کے سامنے خدا کا کلام لے کر آئی ہوں وہ یرمیہ کی کتاب اس کا 9واں باب اور اس کی 23ویں اور 24ویں آیات میں سے ہے۔ اور یہاں یوں لکھا ہے کہ خداوند فرماتا ہے کہ نہ صاحب حکمت اپنی حکمت پر، نہ کبھی اپنی قوت پر اور نہ مالدار اپنے مال پر فخر کرے، لیکن جو فخر کرتا ہے اس بات پر فخر کرے کہ وہ سمجھتا اور مجھے جانتا ہے کہ میں ہی خداوند ہوں جو دنیا میں شفقت اور عدل اور راست بازی کو عمل میں لاتا ہوں، کیونکہ میری خوشنودی انہی باتوں میں ہے۔ آمین۔ اس سے پہلے میں نے اپنے پچھلے میسج میں یعنی یرمیہ کی کتاب اس کے 9ویں باب اور اس کی 23ویں آیت میں پہلے میں نے کلام سنایا ہے اور وہ تھا نہ صاحب حکمت اپنی حکمت پر فخر کرے، اور آج 23ویں آیت کا میں دوسرا حصہ آپ کے سامنے بیان کرنا چاہوں گی، جس میں یہ لکھا ہے کہ نہ کبھی اپنی قوت پر فخر کرے۔ اور ابھی میں آپ کے سامنے ایک ایسی کہانی لے کر آؤں گی جس میں ہم دیکھیں گے کہ ایک ہے جس نے اپنی قوت پر فخر کیا اور دوسرا ہے اپنی قوت پر فخر کرنے کی بجائے خداوند پر فخر کرتا ہے۔ تو دونوں کردار یعنی نیگیٹو اور پازیٹیو ہم ساتھ ساتھ لے کر چلیں گے اور یہ کہانی میں آپ کے سامنے مختصراً سناؤں گی۔ تو آئیے میرے ساتھ نکالیں پہلا سیموئیل اس کا 17 چیپٹر، پہلا سیموئیل اور اس کا 17واں باب۔ اور کہانی اس طریقے سے ہے کہ پھر فلسطینیوں نے جنگ کے لیے اپنی فوجیں جمع کی اور یہودا کے شہر شوکا میں جمع ہوئے، اور دوسری طرف ساؤل اور ساؤل کے لوگ یہودا کے شہر ایلا میں جمع ہوئے، اور درمیان میں وادی تھی، پہاڑ کے ایک طرف فلسطینیوں کی فوجیں تھی اور پہاڑ کے دوسری طرف ساؤل اور اسرائیل کے لوگ جمع تھے۔ اور جب یہ دونوں فوجیں جمع ہو گئیں تو فلسطینیوں کے لشکر میں سے ایک پہلوان نکلا جس کا نام جاتی جولیت تھا، اس کا قد 6 ہاتھ اور 1 بالش تھا، اس کے سر پر پیتل کا پود تھا اور وہ پیتل کی ہی زرہ پہنے ہوئے تھا، اس کی دونوں ٹانگوں پر پیتل کا 2 ساک پوش تھے اور اس کے دونوں شانوں کے درمیان پیتل کی برچی تھی، اور اس کے بھالے کی چھڑ ایسی تھی جیسے جلانے کا شتیر، اور اس کے نیزے کا پھل 600 مسکال لوہے کا تھا۔ اور اس جاتی جولیت کے آگے جب یہ لشکرگاہ میں سے نکلتا تھا تو ایک شخص سپر لیے ہوئے اس کے آگے آگے چلتا تھا، اور جب یہ وہاں سے نکلا اور وادی میں آیا یعنی یوں کہہ کہ اسرائیل کی فوجوں کے سامنے آیا تو اس نے آ کر اسرائیل کی فوجوں کو للکارا اور ان سے کہا کہ تم نے جنگ کے لیے کیوں سخت آرائی کی ہے؟ کیا تم نہیں جانتے کہ میں فلسطین ہوں اور تم ساؤل اور اس کے لوگ ہو؟ اور وہ جاتی جولیت اسرائیلی فوجوں کے سامنے آ کر کھڑا ہوا اور پکار کر کہنے لگا کہ تم نے جنگ کے لیے سخت آرائی کیوں کی ہے؟ کیا تم نہیں جانتے کہ میں فلسطین ہوں اور تم ساؤل اور اس کے لوگ ہو؟ سو اپنے میں سے ایک آدمی کو چن لو جو اتر کر مجھ سے لڑے، اور اگر وہ مجھ پر غالب آ جائے اور مجھے مار دے تو ہم تمہارے خادم ہو جائیں گے، لیکن اگر میں اسے مار کر اس پر غالب ہو جاؤں گا تو آج سے تم ہمارے خادم ہوگے اور ہماری خدمت کرو گے۔ اور وہ اسی طرح آ کر تقریباً 40 دن تک خدا کے لشکر کی، خدا کے فوجوں کی فضیحت کرتا رہا اور ان کو ڈراتا رہا اور ان کو ہراساں کرتا رہا، اور اسرائیلی فوجی جو تھے، اسرائیلی لشکر جو تھے، جب وہ اس کی ایسی باتیں سنتے تھے تو گھبرا جاتے تھے، ہراساں ہو جاتے تھے۔ اور یہ حال جاتی جولیت کا میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کیا ہے۔ دوسری طرف جو کردار آپ کے سامنے میں لے کر آئی ہوں وہ ہے داؤد، جو اپنی قوت پر نہیں خدا پر بھروسہ کرتا تھا، اور اس کی کہانی، اس کی سٹوری کچھ ایسے ہے کہ یسی کے 4 بیٹے تھے،
جن میں سے 3 ساؤل کی فوج میں تھے اور ایک داؤد جو بھیڑ بکریاں چراتا تھا۔ اگر آپ کو یاد ہوگا تو پیدائش کی کتاب میں بھی ایک ایسی ہی کہانی ہے کہ یعقوب نے اپنے بیٹے یوسف کو بلایا اور اس نے کہا کہ میرے بیٹے بھیڑ بکریاں چرانے گئے ہیں اور تو جا کنعان کی وادی میں جا کر ان کا حال پوچھا۔ اور یہاں بھی یسی نے اپنے بیٹے داؤد سے کہا کہ تو آ، بھونا ہوا اناج اور روٹیاں لے اور اپنے بھائیوں کو دے کر آ اور ان کی خیر و عافیت پوچھ کر آ۔ اور داؤد نے اپنے باپ کی فرما برداری کی اور جب وہ وہاں پہنچا تو جاتی جولیت اس کے سامنے آ کر پھر خدا ان کے لوگوں کی یعنی اسرائیلی فوجوں کی فضیحت کرنے لگا۔ اور جب داؤد نے سنا کہ لوگ اس کی باتوں کو سن کر ڈر کر ہراساں ہو گئے ہیں اور اسرائیلی فوجیں جو تھی وہ آپس میں یوں کہنے لگی کہ اگر کوئی شخص اس جاتی جولیت سے لڑ کر اسے مار دے گا تو بادشاہ یعنی ساؤل اس کو دولت سے نہال کر دے گا، اپنی بیٹی اس سے بیاہ دے گا اور اس کے باپ کے گھرانے کو اسرائیل سے آزاد کر دے گا۔ داؤد نے جب یہ باتیں سنی تو اس نے کہا کہ اگر کوئی شخص آج اس جاتی جولیت سے نامختون سے لڑ کر اسرائیل کی فوجوں کی ننگ کو ڈھانپے تو اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا؟ لوگوں نے کہا کہ اس کے ساتھ بھی ایسا ہی سلوک کیا جائے گا۔ تو جب یہ چرچا، یہ گفتگو بادشاہ سلامت یعنی ساؤل تک پہنچی تو ساؤل نے داؤد کو بلا بھیجا۔ اور جب داؤد ساؤل کے پاس پہنچا تو جاتے ساتھ اس نے ساؤل سے کہا کہ کسی شخص کا اس جاتی جولیت کے سبب سے دل نہ گھبرائے کیونکہ میں اس سے لڑوں گا۔ یہ نامختون ہوتا کون ہے جو خدا کی فوجوں کی فضیحت کرے؟ جب ساؤل نے یہ باتیں سنی تو اس نے کہا تو محض ایک لڑکا ہے۔ اور واقعی آپ جانتے کہ داؤد ایک چھوٹا سا لڑکا تھا جب وہ بھیڑ بکریاں چراتا تھا، سرخ رنگ کا، نازک سے چہرے والا۔ لیکن ساؤل نے جب ایسا کہا کہ تو ایک محض لڑکا ہے، چھوٹا سا ایک لڑکا ہے، تو جو جاتی جولیت ہے وہ بچپن ہی سے جنگی مرد ہے، تو اس کے سامنے نہیں جا سکتا، تو اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ لیکن داؤد نے بڑی دلیری کے ساتھ اپنے کوفتے بازو پر، اپنے کبھی ہونے پر نہیں بلکہ خدا پر بھروسہ رکھتے ہوئے ساؤل کو جواب دیا کہ تیرا خادم جب اپنے باپ کی بھیڑ بکریاں چراتا تھا اور جب کبھی شیر یا ریچھ جھنڈ میں آ کر کسی برے کو اٹھا کر لے کر جاتا تھا تو تیرا خادم جا کر اس کو مارتا اور اس کے منہ سے اس بچے کو نکال کر لے آتا، اور جب کبھی وہ ریچھ یا شیر مجھ پر جھپٹتا تو میں اس کی داڑھی پکڑ کر اس کو مارتا اور اس کو ہلاک کر دیتا۔ اور اس نے پھر خداوند پر بھروسہ کرتے ہوئے کہا کہ جو خداوند مجھے ریچھ اور شیر کے پنجے سے آزاد کر سکتا ہے آج وہ اس نامختون کو بھی میرے ہاتھ میں کر دے گا۔ ہاللیلویا۔ اور جب یہ تمام باتیں ساؤل نے سنی تو ساؤل نے کہا ٹھیک ہے، جا خداوند تیرے ساتھ ہے۔ اور کلام میں لکھا ہے کہ ساؤل نے اپنا لباس اتارا یعنی جنگی لباس جو ذرہ پہنے ہوئے تھا پیتل کی اور سر پر کھود پہنے ہوئے تھا، تلوار کسے ہوئے تھا کیونکہ وہ خود بھی جنگ میں لڑ رہا تھا، تو اس نے اپنا سارا لباس اتار کر داؤد کو پہنا دیا۔ اور داؤد نے جب پہنا اور ساؤل کی تلوار اپنے اوپر کسی تو وہ چل نہ سکا کیونکہ وہ ان چیزوں کا عادی نہیں تھا، وہ تو خداوند پر بھروسہ کرنے والا تھا، وہ تو خداوند کی آس پر، خداوند کی دی ہوئی قوت پر، دلیری پر ریچھ اور شیر کو مارتا تھا۔ جب وہ چلا تو وہ چل نہ سکا تو اس نے سب کچھ اتار دیا اور پاس ہی نالے سے چکنے 5 پتھر جو اس کے پاس چرواہے کا تھیلا تھا وہ لیا اور ہاتھ میں لاٹھی لے کر میدان جنگ میں جاتی جولیت کا اس سورما پہلوان کا مقابلہ کرنے کے لیے چل پڑا۔ اور جب وہ داؤد گیا تو ایک طرف سے داؤد آ رہا ہے اور دوسری طرف سے جاتی جولیت ہے، اور جب داؤد اپنی فلاکن لے کر وہاں پہنچا بڑھ رہا ہے تو جاتی جولیت بھی آیا اور اس نے جاتی جولیت نے داؤد کی طرف نگاہ کر کے ادھر ادھر دیکھا اور اس کو ناچیز جانا اور اپنے دیوتوں کے نام لے کر داؤد پر لعنت کی
اور اس نے کہا کہ تو میری طرف لاٹھی لے کر آ رہا ہے، کیا میں کتا ہوں؟ اور آج میں تیرا گوشت ہوا کے پرندوں اور جنگلی درندوں کو کھلاؤں گا۔ یہ باتیں جاتی جولیت نے اپنے قوی ہونے پر، اپنے پہلوان ہونے پر، اپنی جو جسمانی قوت تھی اس پر فخر کرتے ہوئے یہ باتیں داؤد کو کی۔ اور داؤد کا جواب سنیے، جو خداوند پر بھروسہ رکھتا تھا، جس کی قوت خداوند تھی، اس نے کہا کہ تو میرے پاس تلوار اور بھالے اور برچھی لیے چلا آتا ہے، لیکن میں رب الافواج کے نام سے آتا ہوں، جو اسرائیل کی فوجوں کا زندہ خداوند ہے، اور آج میں تجھے تیرے بدن میں سے، تیرے بدن کے اوپر سے تیرا سر قلم کر کے تجھے بتا دوں گا کہ اسرائیل کا خدا، اسرائیل کی فوجوں کا خدا زندہ ہے۔ وہ بھالے اور تلوار اور برچھی سے نہیں لڑتا، بلکہ وہ خود جنگ کرتا ہے، کیونکہ جنگ خداوند کی ہے۔ مختصراً پھر بیان کرنا چاہتی ہوں، اور ایسا ہی ہوا خداوند کے فضل سے داؤد نے جب جاتی جولیت اس کی طرف بڑھ رہا تھا تو داؤد نے جلدی سے فلاکن اپنے ہاتھ میں لی اور ایک پتھر لے کر فلاکن کے ساتھ جاتی جولیت کے ماتھے پہ مارا، اور جو ہی جاتی جولیت سامنے سے آیا اور جو ہی داؤد نے خداوند کی قوت پر بھروسہ رکھتے ہوئے، خداوند پر بھروسہ اور اعتماد کرتے ہوئے فلاکن کے ساتھ اس پتھر کو اس جاتی جولیت پر مارا، اور وہ پتھر جو تھا سیدھا جا کر جاتی جولیت کے ماتھے پر لگا، اور جاتی جولیت فوراً زمین پر دھڑام سے گر گیا، اور فتح ہمارے خداوند کی، داؤد کی اور اسرائیل کی فوجوں کی ہو گئی۔ ہاللیلویا۔ ابھی جو میں نے آپ کے سامنے پہلا سیموئیل اور اس کے 70 چیپٹر میں سے مختصر کہانی آپ کے سامنے پیش کی ہے، اور یہ کہانی آپ نے بارہا پڑھی اور سنی ہوگی، لیکن آج اس کہانی کو جو سنانے کا میرا مقصد تھا، جو یرمیہ کی کتاب اس کا 9واں باب اور اس کی 23ویں آیت کا دوسرا حصہ ہے، نہ کبھی اپنی قوت پر فخر کرے۔ اگر کوئی فخر کرتا ہے تو خداوند پر فخر کرے کہ وہ جانتا اور سمجھتا ہے۔ اور ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ جس نے اپنی قوت پر فخر کیا وہ ڈھہ گیا، وہ گر گیا، وہ کچھ نہ کر سکا، اور جس نے خداوند کی قوت پر فخر کیا اور اسرائیل کی فوجوں کا ننگ ڈھانپا، خدا نے اس کو زور بخشا اور برکت دی۔ ابھی آپ کے سامنے میں ایک اور حوالہ بیان کرنا چاہتی ہوں، وہ ہے یسائی کی کتاب اور اس کا 40واں باب۔ یہاں لکھا ہے کہ بس اے یعقوب تو کیوں یوں کہتا ہے، اے اسرائیل تو کس لیے یہ بات کرتا ہے کہ میری راہ خداوند سے پشیدہ ہے اور میری عدالت میرے خداوند سے گزر گئی۔ کیا تو نہیں جانتا، کیا تو نے نہیں سنا کہ خداوند ہی ابدی اور تمام زمین کا خالق ہے، جو تھکتا نہیں، ماندہ نہیں ہوتا، اس کی حکمت ادراک سے باہر ہے، وہ تھکے ہوئے کو زور بخشتا ہے اور ناتواں کی توانائی کو زیادہ کرتا ہے۔ نوجوان تھک جائیں گے، ماندہ ہو جائیں گے، سورما گر جائیں گے، لیکن خداوند کا انتظار کرنے والے آسرے نو زور حاصل کریں گے۔ وہ عقابوں کی مانند بالوں پر سے اڑیں گے، وہ دوڑیں گے اور ماندہ نہیں ہوں گے، وہ چلیں گے، وہ تھکیں گے نہیں۔ اور اس کہانی کے مطابق جو میں نے ابھی یسایہ میں سے پڑھا ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو سورما تھا، جو جوان تھا، جو اپنے آپ کو پہلوان کہتا تھا، جو بچپن سے ہی جنگی سورما اور جنگی ہتھیاروں سے، جسے یوں کہنا چاہیے جنگی ہتھیاروں سے کھیلتا تھا، جو ہی وہ میدان جنگ میں آیا وہ خدا کی قوت کا مقابلہ نہ کر سکا اور گر گیا۔ اور جو نازک سے چہرے والا داؤد تھا، جو خداوند پر بھروسہ کرتا تھا، جو کہتا تھا کہ جس نے مجھے شیر اور ریچھ سے بچایا ہے، جس نے مجھے اس کے پنجے سے بچایا ہے، وہ آج بھی مجھے جنگ میں میرے ساتھ ہے۔ اگرچہ وہ کمزور تھا، لیکن یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ یسائی کی کتاب میں لکھا ہے کہ وہ ناتواں کے زور کو توانائی بخشتا ہے، اور وہ جو تھکے ہیں ان کو اور زیادہ قوت بخشتا ہے۔ اور خدا نے ایسا ہی کیا، داؤد کو توانائی بخشی، داؤد کو زور بخشا۔ داؤد کہتا ہے کہ میں نے اپنے زور سے نہیں بلکہ خداوند کی قوت سے، میں خداوند کے نام سے آتا ہوں۔ اور ایسا ہوا کہ اس نازک سے داؤد کو خداوند نے توانائی دی، زور بخشا، اور اس نے بڑی فتح حاصل کی۔ ہاللیلویا۔
اس لیے ہمیں بھی جب کبھی ایسا سامنا کرنا پڑے کسی مشکل کا، کسی پرابلم کا، تو اپنی ذات کو مت آگے رکھے، خداوند کو دیکھے کہ خداوند ہماری قوت ہے، خداوند ہمارا زور ہے، خداوند ہمارا چھڑانے والا ہے۔ تو واقعی جب وہ آ جاتا ہے تو ہمیں چھڑا لیتا ہے، آزاد کر لیتا ہے اور ہمیں اونچی جگہوں پر بٹھاتا ہے اور آزاد کر دیتا ہے۔ ابھی میں ایک اور حوالہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں، وہ زبور 146 اور اس کی 3 آیت سے لے کے 5 آیات تک ہم دیکھتے ہیں، اور وہاں لکھا ہے، نہ عمرہ پر بھروسہ رکھو، نہ آدم ذات پر، وہ بچا نہیں سکتے، ان کا دم نکل جاتا ہے، وہ مٹی میں مل جاتے ہیں اور اسی دن ان کے منصوبے فنا ہو جاتے ہیں، لیکن خوش نصیب وہ ہے جس کا مددگار یعقوب کا خداوند ہے۔ اور یہاں ان آیات میں جیسے داؤد اس زبور میں کہتا ہے کہ نہ عمرہ پر بھروسہ رکھو، نہ آدم ذات پر، اور فلسطی فوجوں نے جاتی جولیت پر، پہلوان پر، جو بچپن میں سورما تھا، اس پر بھروسہ رکھا، اور کیا ہوا؟ وہ گر گیا، ڈھہ گیا، مر گیا، اور اس کے رزلٹ میں فوجیں بھی پرگندہ ہو گئی اور اسرائیل کی فوجوں کے سامنے سے بھاگ گئی، مال و اسباب چھوڑ کر چلی گئی۔ اور ان کے منصوبے کیا تھے؟ اور جاتی جولیت کہتا تھا کہ اگر آج میں تم پر غالب آ جاؤں گا تو ہم تمہیں اپنے خادم بنا لیں گے، ہم تم سے خدمت لیں گے۔ بھلا خداوند اپنے لوگوں کو ایسے لوگوں کے خدمت لینا پسند کرے گا جو خدا کو پیار ہی نہیں کرتے؟ اور یہاں آگے ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں لکھا ہے کہ خوش نصیب وہ ہے جس کا مددگار یعقوب کا خداوند ہے۔ اور آپ نے دیکھا کہ خداوند ہمارے مددگاروں میں سے ہے۔ خداوند داؤد کی مدد کے لیے بار وقت وہاں آ گیا، اس نے داؤد کی مدد کی۔ بے شک فوج بہت زیادہ تھی، بے شک وہ پہلوان قوت میں بہت زیادہ تھا، بچپن سے ہی جنگی سورما تھا، لیکن خدا نے داؤد کی مدد کی، کیونکہ لکھا ہے خوش نصیب وہ ہے جس کا مددگار یعقوب کا خداوند ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ خداوند ابراہم، اسحاق اور یعقوب کا خدا ہے، وہ زندوں کا خدا ہے، وہ مردوں کا خدا نہیں۔ جو جاتی جولیت، جو ایمان کے سبب سے مردہ تھے، ان کا کیا ہوا؟ وہ فنا ہو گئے، وہ مٹی میں مل گئے، وہ بچا نہیں سکے اپنی فوجوں کو۔ لیکن خداوند کے کلام کے مطابق کہ خداوند کا کلام برحق ہے، خداوند کا کلام سچا ہے، اور خداوند نے یعقوب کے خدا نے، زندہ خدا نے داؤد کی مدد کی۔ ہاللیلویہ، پریز دی لارڈ۔ ایک اور حوالہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں، وہ ہے یرمیہ کی کتاب، اس کا 17 چیپٹر اور اس کی 5 سے لے کے 8 آیات میں لکھا ہے کہ خداوند یوں فرماتا ہے کہ ملعون ہے وہ آدمی جو انسان پر توکل کرتا ہے اور بشر کو اپنا زور بازو جانتا ہے، جس کا دل خداوند سے برگشتہ ہے، کیونکہ وہ رمتا کی مانند ہے جو بیابان میں ہے، جو نہ بھلائی دیکھے گا بلکہ بیابان میں وہ بے آب جگہوں میں اور غیر زمین شور میں رہے گا۔ اور یہاں یہی حال ہوا۔ آپ نے دیکھا کہ فلسطین فوجوں نے ایک آدمی کے بازو پر بھروسہ کیا، اور وہ آدمی جو بیابان کے رمتا کی مانند تھا۔ رمتا جو ہے بیابان میں ایک ایسی جھاڑی ہے، نہ کوئی اس کے سائے میں بیٹھ سکتا ہے، نہ اس کو پتے لگتے ہیں، نہ اسے کوئی پھل لگتا ہے۔ اور یہاں بھی دیکھ لیں جاتی جولیت کا یہی رزلٹ ہوا، وہ اس کے وجہ سے فوج جو تھی کوئی بھلائی نہ دیکھ پائی۔ اور اس کے ساتھ آگے لکھا ہے، مبارک ہے وہ آدمی جو خداوند پر توکل کرتا ہے، جس کی امید گاہ خداوند ہے۔ وہ اس درخت کی مانند ہوگا جو پانی کے پاس لگایا گیا اور وہ اپنی جڑ دریا کی طرف پھیلاتا ہے، اور جب گرمی آئے تو اسے کوئی خطرہ نہ ہو، بلکہ اس کے پتے ہرے رہیں اور خشک سالی کا اسے کوئی خوف نہ ہو، اور وہ پھل لانے سے باز نہ رہے۔ ہم خداوند کا شکر کرتے ہیں کہ داؤد ایسا ہی تھا۔ داؤد کا زور، داؤد کی قوت، داؤد کا اعتماد، داؤد کا توکل خداوند پر تھا۔ وہ اپنے اوپر اس نے بھروسہ نہیں کیا، اس نے اپنے جنگی ہتھیار جو ساؤل نے اسے بنائے تھے، اس نے اس پر بھروسہ نہیں کیا۔ اس نے وہی حالت جو جس طریقے سے وہ خداوند کی پرستش کرتا تھا، خداوند کی تعریف کرتا تھا اور خداوند پر توکل کرتا تھا، اور اس نے ویسے ہی توکل کیا، اور خداوند نے ہرے بھرے درخت کی طرح اسرائیلی فوجوں کو پھلدار بنایا، ان کی ننگ ڈھانپ دی اور ان کے ساتھ رہا۔ ہاللیلویہ۔ ایک اور حوالہ جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں وہ ہے زبور
اور اس کا 33 چیپٹر اور اس کی 16 ورس سے لے کے 17 ورس تک ہے، اور یہاں یوں لکھا ہے کہ کسی بادشاہ کی فوج کی کثرت اسے نہ بچائے گی، اور کسی زبردست آدمی کی بڑی طاقت اسے رہائی نہ دے گی۔ بچ نکلنے کے لیے گھوڑا بیکار ہے، وہ اپنی شہزوری سے کسی کو بچا نہ سکے گا۔ اور آپ نے دیکھا کہ جاتی جولیت اور فلسطین کی فوجیں جو تھی وہ اس قدر زیادہ تھی کہ اسرائیل کی فوجیں جو تھی وہ ان کے مقابلے میں آٹے کے نمک کے برابر تھی، آٹے میں نمک کے برابر تھی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک دفعہ فرعون نے بھی جب موسیٰ کا اور بنی اسرائیل کا مقابلہ کیا تو وہ بھی اس قدر طاقتور تھے، گھوڑوں اور رتھوں اور کچروں اور اونٹوں اور اسلحے سے لیس فوجوں کی فوجیں اسرائیلی لوگوں کے پیچھے آ رہی تھی، لیکن خدا نے ان کی فوج کی کثرت کو نہیں دیکھا۔ خدا نے اپنے لوگوں کو موسیٰ کی قیادت میں جب اس نے پانی کے 2 ٹکڑے کر کے ان کو آرام سے نکال دیا۔ اور یہاں بھی یہی لکھا ہے کہ کسی بادشاہ کی فوج کی کثرت، یعنی فلسطین کی اتنی زیادہ فوج جو تھی وہ ان کو بچا نہ سکی، اور جو آٹے میں نمک کے برابر تھی، جنہوں نے خداوند پر بھروسہ کیا، جنہوں نے داؤد پر نہیں خداوند پر بھروسہ کیا، اور داؤد نے بھی خداوند پر بھروسہ کیا اور خداوند نے ان کو بچا لیا۔ ہاللیلویہ۔ اس لیے آج میں آپ سے کہنا چاہتی ہوں کہ اگر کبھی زندگی میں مشکل آ جائے، پرابلم آ جائے، تو گھوڑوں اور رتھوں اور کسی کی طاقت پر، کسی آدمی کی قوت پر بھروسہ مت رکھے، کسی کے قوی ہونے کو، دلیر ہونے پر بھروسہ مت رکھے، صرف اور صرف اپنے زندہ خدا پر بھروسہ رکھے جو بچانے والا ہے، جو چھڑانے والا ہے، حالات کیسے بھی کیوں نہ آ جائیں، چاہے شیر ببر جو ہے، شیطان شیر ببر کی طرح کیوں نہ بھاگتا پھرتا ہو، آپ کے گرد چاروں طرف کیوں نہ پھر رہا ہو، لیکن جب آپ خدا کے ہاتھ میں ہے، جب آپ خدا کے ساتھ ہیں تو وہ آپ کو بچا لے گا۔ اور آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے داؤد جو ایک ناتواں سا لڑکا تھا، کمزور سا لڑکا تھا، لیکن خدا پر اس نے بھروسہ کیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ خدا قدرت والا ہے، خدا قادر مطلق ہے، خدا پر توکل کیا اور اس نے فتح حاصل کر لی۔ خدا کا شکر کرتے ہیں کہ اس نے اسرائیلی فوجوں کی ننگ کو ڈھانپ دیا۔ آخر میں پیغام دینا چاہتی ہوں کہ ابھی تک جو ننگ میں ہیں، جو مشکل میں ہیں، جو ابلیس کے ہاتھوں، جیسے جاتی جولیت تھا اور اسرائیلی اس کے ہاتھوں میں پریشان تھے، اگر آج بھی ایسے لوگ جو ابلیس کے ہاتھوں ستائے ہوئے ہیں، ابھی تک ننگے ہیں، ابھی تک کلام کی ان کے پاس نہیں پہنچا، تو برائے مہربانی ہم اور آپ مل کر جو خدا کے لوگ ہیں ان کے پاس خدا کا زندہ کلام لے کر جائیں، تاکہ وہ لوگ بھی، ان کی بھی ننگ ڈھانپ دی جائے، وہ بھی روح کے لباس پہن لے، وہ بھی روح کے پھلوں سے معمور ہو جائے، وہ بھی خدا کو اپنا نجات دہندہ قبول کر کے اس کی چراگاہوں میں، اس کی میراث میں، اس کی بادشاہت میں آ جائے۔ گاڈ بلیس یو۔ آمین۔